أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز بچوں، آج کی ہماری یہ مجلس جو ہے بموقع چھٹی ہے، لیکن چھٹی سے متعلق آپ اس کو ایک شعر کے اندر یہ بات سمجھ لے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ سبق یاد کرنے والوں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو جو یہ چھٹی دی جا رہی ہے 10 دن کی، سمجھدار اور عقل مند اور محنتی طالبہ اور محنتی طالب علم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ چھٹی کی ان ایام کو اپنی ان کتابوں کے اندر گزارے جن کتابوں کے سبق کو انہوں نے آج تک اساتذہ سے پڑھا ہے۔ اگر آپ نے چھٹی کے ایام کو کتابوں کے اندر ہی گزارا اور پچھلے اسباق کو یاد کیا تو یقیناً آپ کے 10 دن جو ہے وہ ضائع اور رائے گاہ نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہمارے سامنے ایک تہوار ہے جسے ہم عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کہتے ہیں۔ شریعت نے مسلمانوں کو 2 تہوار دیا، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ ایک مہینہ انسان مسلسل روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر عطا فرمایا۔ عید الاضحیٰ یہ حج کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ ہمیں دیا ہے۔ ان عید الاضحیٰ کے ایام جو ہے اس میں 3 دن جو ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اور 3 دن کے اندر جو عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے وہ قربانی ہے۔ یوں تو عاشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ عاشرہ کے دن اور خاص طور سے یوم عرفہ جو ہوتا ہے، عرفہ کے دن اس کا روزہ رکھنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک روزہ 1000 روزے کے برابر ہے، اور جس انسان نے ایک روزہ رکھا اس کے 1000 ایک سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ جو اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو عاشرہ ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان جیسے ذی الحجہ کی چاند دیکھے تو قربانی کرنے والا اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹے۔ دوسرا عمل اس کے لیے یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر ہم نے روزہ رکھا تو ثواب ملے گا اور نہیں رکھا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن خاص طور سے اگر 9 دن نہیں رکھ پائے روزہ تو 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے یوم عرفہ کا دن جو کہلاتا ہے، جو جمعہ کے دن ہمارے یہاں اس سال پڑے گا، اس دن روزہ رکھنا یہ اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ نے اس پر اجر دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تیسرا عمل جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے جو سب سے اہم ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے 3 دن ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ اب پورے سال اگر آپ قربانی کی نیت سے قربانی کے جانور کو قربان کرنا چاہیں گے تو قربانی کے اندر شامل نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ایام میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ جانوروں کا خون بہانا ہے۔
جانوروں کا خون بہانا کس طریقے سے ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جانوروں کو اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کر ڈالیں، اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے قربت قربانا للہ، کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیا ہے، یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو قربانی کر رہا ہے یہ کس مقصد سے کر رہا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، دنیا کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کھول کر کے بیان فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہارے جانوروں کا گوشت، پوست، کھال بال کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے آیا قربانی کس مقصد سے کیا ہے، آیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نے قربانی کیا ہے یا محض گوشت کھانے کے لیے قربانی کیا ہے، یا اس لالچ میں یا اس ڈر سے قربانی کیا ہے کہ اگر ہم نے قربانی نہیں کیا، ایک حصہ نہیں لیا، دو حصہ نہیں لیا تو محلے پڑوس والے ہمیں تانا دیں گے کہ بتاؤ اس نے قربانی نہیں کیا ہے، اور ہمارے بال بچے کیا کھائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس مقصد سے کیا ہے۔ قربانی کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت محمدیہ کے اندر ہر صاحب نصاب پر واجب قرار دیا ہے۔ اب صاحب نصاب کون انسان ہے؟ صاحب نصاب صرف مرد ہی نہیں ہوتا ہے، صاحب نصاب عورت بھی ہوتی ہے، اور دور حاضر میں اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے، ہر گھر کو کھنگالا ٹٹولا جائے تو کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی اللہ ماشاءاللہ جس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آج کل جو شادی بیاہ ہوتے ہیں، ماں باپ چاہے سودی رقم کیوں نہ اٹھانا پڑے، چاہے قرض کیوں نہیں اٹھانا پڑے، بیٹیوں کو زیورات سے لاد دیتے ہیں، بڑھ دیتے ہیں۔ ماں باپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی ان زیورات کی زکوٰۃ نکالے گی یا نہیں نکالے گی، ان زیورات کی صدقہ نکالے گی یا نہیں نکالے گی، ان زیورات کی قربانی کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہمارا معاشرہ جو ہے جتنے مردوں پر قربانی واجب نہیں ہے، جتنے مردوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تقریباً ہر عورت کے پاس 50,000 سے اوپر کے زیورات ہوں گے، اور جن کے پاس 50,000 سے اوپر کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اگر وہ نہیں زکوٰۃ ادا کرتی ہے، قربانی نہیں کرتی ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ اس لیے صاحب نصاب وہ آدمی ہے، آدمی کے اندر عورت بھی داخل ہے، مرد بھی داخل ہے، جس آدمی کے پاس 88 گرام سونا ہو، یا 612 گرام چاندی ہو، یا سامان تجارت ہو، یا نقد روپیہ 40,000 کے بقدر ہو، اگر ان میں سے کوئی چیز تھوڑا تھوڑا ہے لیکن سب ملا کر کے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کرے۔ اور عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو قربانی کا یہ حکم دیا ہے بہت اخف حکم ہے، بہت ہلکا حکم ہے، بہت ہلکا عمل ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم نے قربانی کیا ہے تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا، کاش کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم قربانی کر لیتے،
ہم قربانی کر لیتے اور اپنی مال کو جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نکال دیتے۔ تو عزیز بچوں، سب سے پہلی چیز جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ایک مہینہ ہماری زندگی کے اندر آتا ہے، رمضان کا مہینہ۔ اس رمضان کے مہینے میں آخر 10 دن جو ہے اسے آخر عشرہ کہا جاتا ہے۔ وہ شب قدر کی رات کہلاتی ہے۔ یہ 10 دن جو ہے شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دونوں روایات کے اندر تطبیق دیتے ہوئے یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ جو ہے اس کے رات افضل ہے اور اس کے جو ہے عشرہ ذی الحجہ کا دن جو ہے یہ افضل ہے۔ تو ان دنوں کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے، ان دنوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان دنوں کی قدر نہیں کی اور اس کا اہتمام نہیں کیا تو یاد رکھیے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا ہے دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وقت کی قدر کرنا اور اس کی اہمیت کو پہچاننا اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہماری اولین فریضہ ہے۔ خاص طور سے عزیز بچوں، عزیز طالبات، آپ جو یہ 10 دن چھٹی کے گزاریں گی، آپ کو چھٹی اسی طریقے سے گزارنا ہے جس طریقے سے مدرسہ میں رہتے ہوئے آپ گزارتے ہیں، اسکول اکیڈمی میں رہتے ہوئے آپ گزارتے ہیں۔ کہ ہمارا چال ڈھال کیسا ہو، گھر جا کر کے ہم جب جائیں یا وہاں 10 دن جو زندگی گزارے۔ ابھی تو آپ کا معمول یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے مدرسہ چلے آتے ہیں، اکیڈمی چلے آتے ہیں، خنسا اسلامک اکیڈمی، اور جو ہے پوری دن اسی کے اندر گزر جاتا ہے۔ لیکن آپ کا اصل امتحان یہ 10 دن جو آپ اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے گزاریں گی، ان گھروں کے اندر کس طریقے سے آپ کو گزارنا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ آپ کے چال سے، آپ کے ڈھال سے، آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے گھر والے، آپ کے معاشرے والے، آپ کے سماج والے، آپ کے محلے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم نے افضل اللہ ظفر کو اپنی بچی جو امانت میں دیا تھا، یقیناً اس نے ہماری امانت کی پاسداری کی اور اس کی حفاظت کی ہے اور ہماری بچیوں کو صحیح تعلیم دیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا گھر جا کر کے نہیں کیا تو یاد رکھیے آپ کی غلط رویہ، آپ کا غلط طریقہ، غلط چال ڈھال، والدین کے ساتھ غلط سلوک، محلے والوں کے ساتھ غلط سلوک، یہ آپ کو بھی بدنام کرے گی، آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز جنہوں نے آپ کو پڑھایا ان کو بھی بدنام کرے گی، آپ کے اداروں کو بھی بدنام کرے گی۔ تو چھٹی کے جو ایام ہیں ان ایام کو آپ خالی نہیں سمجھے۔ میں نے ایک شعر پڑھا نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ پڑھنے والے طالب علم، پڑھنے والے طالبات کو کبھی چھٹی نہیں ملتی ہے۔ جو انسان پڑھنا چاہتا ہے، جو انسان لکھنا چاہتا ہے، جو انسان اپنی زندگی کو علم و ادب کے اندر سنوارنا چاہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری آخرت بھی بن جائے اور میری دنیا بھی بن جائے اور اپنے اندر کوئی علمی کمال پیدا ہو جائے، وہ چھٹی کے ایام کو بھی جو ہے گزارے گا اور چھٹی کے ایام کو بھی وہ گزارے گی تو اس طریقے سے گزارے گی جس طریقے پڑھائی کا ایام میں گزارتے ہیں۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ مقولہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ مقولہ وقت پر صحیح صادق نہیں آتا ہے، صحیح فٹ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ سونا کھو جائے تو خریدا جا سکتا ہے، چاندی کھو جائے تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن وقت جو چلا جائے گا واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے عزیز بچیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کاٹ کر کے، چھانٹ کر کے، چن کر کے اس اکیڈمی کے اندر داخل کیا ہے اور آپ نے علم سیکھنے کے لیے اس کو پسند کیا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اساتذہ نے ہمیں جو باتیں کہی ہے، ہمیں جو چیز سکھلایا ہے، وہ اپنے گھر جا کر اس پر عمل کرے۔ سب سے پہلی فرصت میں تو آپ 5 وقت کے نماز کی پابند رہیں گے گھر جا کر کے۔
اگر آپ نماز کی پابند گھر جا کر کے رہیں گی تو یقیناً آپ کے والدین، آپ کے گھر والے، آپ کے معاشرے والے، سماج والے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری بچی جو ہے صحیح لائن سے گزر رہی ہے، ہماری بچے کے اندر اسلامی تعلیمات آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پہلا سوال یہی ہوگا، پہلا کوشچن یہی ہوگا کہ ہم نے بچی کو اسلامی کے دائرے کے اندر ڈالا لیکن وہاں انہیں نماز کی بھی عادت نہیں پڑی ہے۔ اس لیے آپ عہد کیجئے، آپ یہ وعدہ کیجئے کہ ہم 10 دن ایام جو اپنے گھر کے اندر گزاریں گے، وہ ٹیچرز کیوں نہیں ہو، وہ بھی نماز کی پابند پڑھیں گے۔ اساتذہ اگر نماز کے پابند ہے تو انشاءاللہ بچے بھی نماز کے پابند ہوں گے۔ ٹیچر کا عمل جو ہے بچوں پر پڑتا ہے، تو ہم اگر نماز کے پابند ہوں گے، ہم اپنے اخلاق اور کردار کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نماز کے پابند ہوں گے، اخلاق اور کردار کے پابند ہوں گے۔ اس لیے میرے بچیوں، گھر کے 10 دن جو ہے گزارنے ہیں تو چھٹی کو بھی ہمارے اس شعر کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اپنی کتاب کے پچھلے اسباق کو گھر پر جا کر کے آپ جو ہے یاد کریں گے۔ بہرحال بات نکلتی چلی جائے گی، بات کرنی تھی قربانی پر، تو قربانی کی ابتدا آج سے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بلکہ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے قربانی کی تاریخ ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل، وہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور قرآن کے 6 پارے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ آدم کے دونوں بیٹے حابل اور قابل نے جب قربانی پیش کیا تو ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اور تاریخ سے نیچے اترتے آئیے، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو امتحان دیا، قرآن کے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، امتحان لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحانی سینٹر کے جو پرچے تھے وہ کل 5 تھے، اور 5 پرچے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر حاصل کیا۔ اور سب سے آخری پرچہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ آخری پرچہ یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر دکھلایا جاتا ہے کہ اپنے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن مسلسل خواب دکھلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، یا بنی، ایک باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر کے پکارتا ہے تو اس میں وہ محبت و شفقت نہیں جھلکتی ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اس میں محبت اور شفقت ٹپکتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹی کو بیٹی کہہ کر پکارے گی تو اس میں جو محبت اور شفقت ہے وہ نام لے کر پکارنے میں محبت اور شفقت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں خود تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، میری بہنوں، وہ بیٹا تھا جو مانگا چانگا تھا۔ آج کسی کے گھر اولاد نہیں تو مائیں کتنی اداس ہو جاتی ہے، بہنیں کتنی اداس ہو جاتی ہے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو ایک اولاد دیا، اسماعیل۔ 90 سال کی عمر میں، آج ہمارے یہاں اگر 2-3 سال بچے نہیں ہوتے تو لوگ تانے کسنے لگتے ہیں۔ ایک پیغمبر کو 90 سال میں اولاد ہوتا ہے اور پھر وہ اولاد چھینا جاتا ہے۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میری راہ کے اندر قربان کرو، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی جو میں دیکھا ہے اس میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چاہتے ہو اس میں؟
بیٹا بھی بیٹھا تھا، کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہا ابا جان آپ کو جن باتوں کا حکم ملا ہے ان باتوں کو آپ کر گزریے، ان باتوں کو کیجئے، اللہ تبارک و تعالی یہ ذات سے امید ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا کر کے حلقوم پر چھری رکھ دیا، گردن پر چھری رکھ دیا، لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ ابراہیم نے چھری کو مخاطب کر کے کہا کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، کہا کہ اے ابراہیم جس خدا کی حکم کی تعمیل میں تو لگا ہوا ہے اسی خدا کی حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہوں، میں لگی ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اے ابراہیم، اے چھری اسماعیل کا ایک بال بھی کٹنے نہ پائے۔ اے ابراہیم تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسماعیل کو قربان کر دوں۔ آواز آئی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو اسی طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی نیکی کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے جنت سے دمبا کو بھیجا اور وہ دمبا وہاں پر ذبح ہوا۔ یقیناً اگر اس وقت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا، خدا پاک کی قسم ہم سب کو اپنے اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج کر کے اور اسماعیل کی جگہ قربان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ قربانی کی دوسری تاریخ ہے، قربانی کی تیسری تاریخ جائیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، عبد المطلب کے 10 بیٹے، 10واں بیٹا حضرت عبداللہ تھے، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا تو وہ 10واں بیٹا خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھا ہوتا اس کے نام پر ذبح کیا جاتا، اس کے نام پر اس کو قربان کیا جاتا۔ عبداللہ کی پیدائش عبد المطلب کے گھر کے اندر ہوئی، اس کی پرورش بھی اسی لیے ہو رہی تھی کہ اس کو بھی بیت اللہ کے اندر جو بت رکھا ہوا اس کے نام پر ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے۔ ادھر حضرت عبداللہ کے اخلاق، عادات، کردار، ان کی بات چیت، بول چال لوگوں کے دلوں کے اندر اتر گیا، تو عبد المطلب فکر میں پڑ گئے کہ اپنے اس بیٹی کو کس طریقے سے ہم حبل کے نام پر، لات کے نام پر، عزا کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ فرمایا، ایک کاہنہ نے یہ مشورہ دیا کہ عبد المطلب اس چاند سے بیٹے کو تم بتوں کے نام پر کیسے قربان کرو گے؟ میں ایک مشورہ دیتی ہوں کہ ان کی جگہ پر بت کے نام پر جو ہے اونٹ کو ذبح کر دیا جائے۔ عبد المطلب کی سمجھ میں یہ بات آئی اور انہوں نے ایک طرف 10 اونٹ کو رکھا، ایک طرف عبداللہ کو رکھا، لیکن پھر بھی قرآن ہونے کے بعد عبداللہ ہی کا نام آیا کہ نہیں عبداللہ ہی کو قربان کرنا پڑے گا۔ ایسے کرتے کرتے 10 مرتبہ ایک طرف 100 اونٹ رکھا گیا اور دوسری طرف عبداللہ کو رکھا گیا، تو اس مرتبہ نام جو ہے اونٹوں پر آیا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ عبداللہ کی جان بچ گئی اور بتوں کے نام پر جو اونٹ کو ذبح کیا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی پرورش بھی اس لیے ہو رہی تھی کہ اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، لیکن اللہ کو تو عبداللہ کی نسل سے محمد کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے اس کو اس طریقے سے بتایا۔ تو قربانی کی یہ 3 تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر اس کے بعد یہ قربانی کا سلسلہ ہماری شریعت کے اندر آئی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی اگر یہ ہمارے باپ ابراہیم کی
سنت ہے، تو قربانی کرنے میں ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہمیں کیا جزا ملے گا، ہمیں کیا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں جو ہے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا، سوال کرنے سے، کوشچن کرنے سے، آنسر دینے سے علم کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بتلاتا جس میں 3 مرتبہ عائشہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عورت کے سارے مسائل حدیث سے جو حل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی جس جانور کے اوپر بال نہیں ہو، اون والا جانور ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اون والا جانور ہو پھر بھی اس کو اتنی نیکی ملے گی جتنا کہ بال والے جانور میں نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی اتنا بڑا عمل ہے تو تم کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ جو ہے یہ قربانی کرنا چاہیے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا کے اندر فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت نہیں ہے، فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بیوی نہیں ہے، فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بہن نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اٹھ اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہو جا۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ جہاں پر اس کا جانور قربان ہو رہا ہو، قربانی کیا جا رہا ہو، وہاں پر وہ کھڑا رہے، عورت ہے تو بھی کھڑی رہے اگر پردے کا انتظام ہو۔ آج تو قربانی کو ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ کرائے پر دے دیا ہو، جانور بھیج دیا قربانی، اتنا پیسہ کر دیجئے گا، یعنی اپنے اوپر سے بوجھ اٹھایا جا رہا۔ قربانی بوجھ ہٹانے کا نام نہیں ہے، قربانی تو نام ہی چیز کا انسان اپنے نفس کو فدا کر دے، اپنی جان کو فدا کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے۔ اور جس جانور کی وہ قربانی کر رہا ہو، وہ جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہو تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، اس چیز کا نام قربانی ہے۔ ہم نے قربانی کی اصل حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، قربانی کیا چیز ہے۔ ہمارے دل کے اندر وہ جانور جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ کے نام پر، اس کے لیے درد پیدا نہیں ہوا، دکھ پیدا نہیں ہوا۔ ہمارا ایک لوتا بیٹا اگر ہم اس کو 2 سال پاڑ کر کے اگر قربان کر دے تو کتنی دکھ ہوگی۔ ایسے ہی جانور کو پال کر کے ہم قربان کریں گے تو اس کی حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہمیں قربانی ہے اس چیز کا نام کہ نفس کو فدا کر دینا، اپنی جان کو فدا کر دینا اور دل سے اس جانور سے محبت کرنا، فطری شے ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ ہندوستان کی سرزمین پر امام ابو حنیفہ ثانی ہیں، ان سے بڑا کوئی محدث ہندوستان کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوا، ان سے بڑا کوئی مفتی ہندوستان کی سرزمین پر پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت ہو سکتا ہے۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ جب قربانی کا ایام آتے تو وہ اپنے لیے ایک جانور خرید کر رکھ لیتے اور اس کو گھاس بھوسا کھلاتے، اس کو چارہ کھلاتے، اور جب اس کو قربانی کرنے کے لیے قربان کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ اے فاطمہ اٹھ کھڑی ہو اور اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی ہو جا، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ پردہ تو ہر وقت ہے، عورت لفظ ہے اس کے معنی ہی پردہ ہے، اللہ نے اس کو پردہ بنا کر کے بھیجا ہے، دنیا میں بھی پردے میں رہنا ہے اور مرنے کے بعد بھی پردے میں رہنا ہے۔ اب نے اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیوی اگر مر جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا اہتمام کیا، قبر کے اندر اگر اتارے گا تو اس کا محرم اتارے گا، غیر محرم نہیں اتار سکتا ہے۔ تو قربانی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم قربانی کر رہے ہیں وہاں پر پردے کا اہتمام ہو، تاکہ وہ عورتوں جنہوں نے حصہ لیا وہ کھڑی ہو، اس کے دل کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہو کہ آج اللہ نے ہم کو یہ نعمت بدل دیا کہ جانور کو قربان کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اپنے بچے کو ہم کیسے قربان کر دیتے۔ تو قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یاد رکھیے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ مالدار نہیں ہے، آپ صاحب نصاب نہیں ہے،
یعنی آپ کے پاس 40,000 روپیہ نہیں ہے، 40,000 روپیہ بے قدر چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، سامان تجارت نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ کے پاس 4-5 ہزار روپیہ ہے اور ایک حصہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کو لے کر کے کر لیجئے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس نیت سے کیجئے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کی یہ سنت ہے، ہم مالدار ہو یا نہیں ہو لیکن ہم قربان کریں اللہ کو راضی کے لیے، غریب غربا کو جو ہے بتلانے کے کھلانے کے لیے، یہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو قرب یہ عشرہ ذی الحجہ کا سب سے پہلا عمل روزہ رکھنا، عمل کو یاد کیجئے اور جو ایام بچا ہے اس کے اندر عمل کیجئے۔ پہلا جو ہے ناخن کاٹنا نہیں کاٹنا ہو تو چاند نکل گیا، وقت گزر گیا، ایک ذی الحجہ سے روزہ نہیں رکھے، اب باقی جو دن ہے اس میں روزہ رکھے، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا۔ دوسرا عمل جو ہے تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق ہے کیا چیز یہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کے نماز تک یہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی، عورت بھی پڑھے گی، مرد بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، منفرد بھی پڑھے گا۔ اب پڑھنے کا انداز کیسا ہو؟ امام جیسے ہی سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدی جو ہے بلند آواز سے اور امام بھی جو ہے بلند آواز سے پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو یہ واجب ہے پڑھنا، یہ گناہ ہوگا چھوڑنے سے۔ عورت اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہے تو ان کا کام یہ ہے کہ جب فرض نماز سے وہ فارغ ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً جو ہے عورت جو ہے آہستہ آواز سے پڑھے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ کو تکبیر تشریق یاد نہیں ہے تو اپنے اس اکیڈمی خنسا اسلامک اکیڈمی کے نام سے جو ہے یہ کارڈ چھپ چکا ہے، اس کے اندر تکبیر تشریق امید ہے کہ ضرور ہوگی، اس کو دیکھ کر کے آپ یاد کر لے یا دیکھ کر کے بھی آپ پڑھ سکتی ہے، لیکن تکبیر تشریق یہ پڑھ لے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل جو صرف اور صرف جو ہے وہ 3 دن ہے، وہ ہے 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ یہ 10، 11، 12 یہ ہے قربانی۔ یہ کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 دنوں کے اندر یعنی قربانی کے دنوں کے اندر اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اس دن کے اندر جتنا بھی خون بہا جائے، خون بہانے سے مراد بچوں یہ مت لینا کسی کو خون بہا دینا، خون بہانے سے مراد یہ ہے کہ جانوروں کو قربان کرنا، قربانی دینا جانوروں کی، یہ ہے یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب جانور کی قربانی کرنا ہے تو جانور کئی طریقے کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 سب سے بڑا جانور یہ اونٹ ہوتا ہے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی عمر جو ہے 5 سال ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر مجلا جانور، بھینس ہے، بھینسا ہے، کٹرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، باچھا ہے، باچھی ہے، یہ جانور جو ہے ان کی عمر 2 سال ہونا چاہیے مکمل، اگر 1 دن بھی کم ہے قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ تیسرے نمبر کا جانور ہے سب سے چھوٹا جانور، وہ ہے بکرا بکری، اس کی قربانی جائز ہے اور یہ جو ہے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بکرا پیدا ہوا تھا پچھلے سال 10 ذی الحجہ کو تو اس سال 10 ذی الحجہ کو اس بکرا کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ 11 ذی الحجہ کو آپ اس بکرا کی قربانی جو ہے کریں گے۔ اب یہ ہو گیا چھوٹا جانور جو بکرا بکری، اس میں صرف اور صرف جو ہے 1 آدمی شریک ہو سکتا ہے، بس 1 آدمی کی طرف سے قربانی کیا جائے گا۔ اب بڑا بکرا جو ہے
बड़ा जानवर जो है गाय, बैल, भैंस, ऊंट, इन जानवरों के अंदर एक जानवर में 7 आदमी शरीक होते हैं, 7 हिस्सा लगता है। और अगर चाहे कि इसके अंदर अकीका का हिस्सा ले तो अकीका का हिस्सा भी इसके तरफ लेकर के कुर्बानी कर सकते हैं। यह है कुर्बानी के जानवर और उनके 3 अय्याम। कुर्बानी 3 दिन है, लेकिन 3 दिन में पहला दिन कुर्बानी करना यह सबसे अफजल है। दूसरा दिन की फजीलत उसके बाद की है, तीसरे दिन की फजीलत उसके बाद की है। इसलिए इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पहला दिन जानवर को कुर्बानी करे। अब यह को कुर्बानी कर दिया, अब मसला आता है कुर्बानी के गोश्त की। कुर्बानी के गोश्त को जो हम अपने हिस्से का 7 आदमी अगर एक जानवर में शरीक है तो उसको 7 जगह पर तकसीम करके हर आदमी अपने हिस्से का 3 हिस्सा लगाएंगे। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा जो है गरीब गुरबा के अंदर तकसीम करेंगे और दूसरा हिस्सा जो है वो अपने दोस्त अहबाब करीबी रिश्तेदार में तकसीम करेंगे और तीसरा हिस्सा जो है वो अपने घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये कुर्बानी की जानवर, उनके अय्याम और उनके गोश्त की तकसीम है। रहा बाकी कुर्बानी की खाल का, तो कुर्बानी की खाल जो है ये गरीब गुरबा का हक होता है और मदारिस इस्लामिया का सबसे बड़ा हक होता है कि मदारिस इस्लामिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी रीढ़ की हड्डी है कि जब तक ये मदारिस इस्लामिया बाकी है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इंसान जो है सही सलामत जिंदगी गुजार रहा है। हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत जो है, लाल किला की जो लाली है, ये मदारिस के वजूद से वाबस्ता है। वाट है इसकी सफेदी जो है ये मदारिस के वजूद से वाबस्ता है। कुतुब मीनार की बुलंदी जो है इन मदारिस के वजूद से वाबस्ता है। अगर ये मदारिस है तो हम है, अगर ये मदारिस नहीं रहेंगे तो ना हम रहेंगे ना हिंदुस्तान की सरजमीन बाकी रहेगा। इसलिए खाल जो कुर्बानी की होती है, इस खाल को जो है मदारिस के अंदर दे और मदारिस के अंदर फरोख्त होकर के वहाँ यतीम लागर बच्चे पढ़ते हैं, उनकी किफालत का जरिया जो है मदारिस बनता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो वक्त दिया है इसकी कदर करे और जो बातें कही गई है उन बातों पर अमल करे। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।